پھر انہوں اگلی منزل پہ لے جاتا کہ ہن جرم نوں کیویں چھپاؤنا۔ اتنے درمیان سنو کہ جڑا آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں نے قربانی کی جتے اللہ تعالیٰ آندا ایک دی قبول ہوئی دوجے دی نہ ہوئی، تو اس پھر انہیں قتل کرتا۔ مڑ کے لاش جڑی سی وہ کوا آیا، انہیں پھر زمین کھودی تے انہوں سمجھانا چاہیا بھائی اتنا دفن کر دے، تو انہیں بھی آکھیا کہ میں تے کوے جیسا بھی نہ ہو سکیا کہ مینوں بھرا دفن کرنا بھی نہ۔ وہ بندے اس گل پی گئے بھی دو کوے آئے لڑے ایک نے دوجے نوں مارتا۔ اے اللہ دفن دا طریقہ انہوں سمجھانا چاہتا سی بے مردہ اتنا دفن کر، یہ سارا افسانہ، یہ کوئی گل نہیں، نہ یہ مردہ دبن دی گل سی، یہ جرم چھپاؤن دی گل سی۔ کہ وہ شیطان کوے دی شکل سے آیا، انہیں زمین کھود کے انہوں آکھیا میرے کیا تے مار تے بیٹھا اتنا لکا لا تیرے پیو نوں پتہ نہ لگے جرم چھپ جائے۔ وہ کوا ابلیس انہیں انہوں گمراہ کرنا چاہیا بھائی اتنا پردے پائی دے جی میں لوگ کرپشاں کر لیں دے، پھر وہ نشان جرم دا چھپاؤنا چاہتے۔ حضرت کعب فرمائے میں بھی پھر یہ سوچنے لگ پیا بھائی کوئی جھوٹ ہن کراں تد حضور علیہ السلام تو جان چھٹو گی، وقول و بما اخرج من سخط غدن، کل میں کس طرح حضور دی ناراضگی تو بچوں گا۔ واستعنت علی ذلک بکل ذی رائے من اہلی، ہر سمجھدار نے میں پوچھیا بے ساڈی تے شامت آنی ہے منافقاں نوں کچھ نہیں، حضور نے آکھنا مینوں کو مشورہ دو۔ فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ظل قادما ظہر الباطل، مگر شکر ہے کہ میں ابلیس دی اس چال تو بچ گیا۔ جدوں میرے سامنے گل آئی کہ رسول کریم علیہ السلام تے بالکل آ گئے اور بیٹھ گئے، تے میرے تو باطل اور غلط خیال جڑا نے جھوٹ والا دفع ہو گیا کہ اگے تے قصور کیتا ہن اے کانوں اگے تو اگے غلط کام کرنے، چلو یہ بالکل بند ہی ہو گیا۔ وعرفت انی لن اخرج من ابدا بشیء فی کذب، میں سمجھ لیا کہ جھوٹ بول کے حضور تو جان نہیں چھڑائی جا سکتی، بے میں آپ بھی مطمئن کر لوں گا کہ گل آنی ہے کہ اللہ وحی دے ذریعے پہ دس دوں گا۔ فاجمعت صدقہ، پکا فیصلہ کر لیا میں سچ جڑا نہ بول دینا۔ واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، حضور آئے وکان ذا قادما من سفر بدا بالمسجد، جدوں آپ آؤندے سی طریقہ اے سی پہلا مسجد جاندے سی، گھر نہیں سی جاندے نہ اپنے گھراں، سنت ہی ہے سفر تو لوٹے آدمی مسجد جائے، فیرکع فی رکعتین، دو رکعتاں اتھے پڑھ دی سی، ثم جلس الناس، پھر حضور بیٹھ گئے۔ فلما فعل ذلك جاء المخلفون فتفقوا يعتذرون لا ويحلفون الله، 80 تو زیادہ بندے منافق جھوٹے وہ آئے، انہوں نے بہانے بیان کیتے، قسماں کھادیاں، فقابل منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علانیۃ، حضور نے انہوں دا ظاہری عذر قبول کیتا بھی ٹھیک ہے یار تانوں یہ عذر سی تے میں قبول کیتا، باجا انہوں دی بیعت بھی قبول کیتی، واستغفر بخشش بھی انہوں نے منگی، ووکل سرائر من اللہ، کیا ہے ظاہر جو کچھ کیتا وہ مطابق میں تہاڈا اسلامی سلوک کیتا، باطن تہاڈا اللہ دے حوالے، دلاں وچ تہاڈے کی ہے اے رب جاندا۔ فجئت فلما سلمت علیہ تبسم المغضب، جدوں میں السلام علیکم آکھیا حضور مسکرائے، مگر ناراض آدمی دا مسکرانا، خوش ہوئے نہیں، غصہ۔ ثم قال تعالی، پھر آکھیا اگے آ، فجئت امشی حتی جلست بین یدیہ، اگے آ کے میں سامنے بیٹھ گیا۔ فقال علی ما خلفک، کہا تو کیوں نہیں گیا، کس باروں تو رہ گیا؟ الم تکن کذبت ظہرک، تو تے سواری بھی خریدی سی، سفر کا سامان پھر۔ فقلت بلا انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا لرأیت ان ساخرج من سخط بدر وقد اوتی ولا قد اوتی جدل، انہوں نے کہا اللہ دے رسول میں کسی ہور دے سامنے دنیا دار دے بیٹھا ہوندا نا تے میں وہ دی ناراضگی کو بہانے بنا کے بچ جانا سی، مینوں وکیل دی طرح جھگڑا اور مناظرہ کرنا بہت آਉਂدا، میں اس بارے کوئی بیوقوف نہیں، بڑی گل سی۔ ولکنی واللہ لقد علمت لئن حدثتک اليوم حدیث کذب ترضی بہ انی لیوشک ان اللہ یسخط علی، مگر مینوں یہ پتہ بے جے میں جھوٹی گل کر کے تانوں راضی بھی کر لیا تے تسی خوش ہو گئے تے ان قریب اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے تانوں میرے تے ناراض کر دینا، پھر پول کھل جانا، فائدہ کوئی نہیں۔ ولئن حدثتک حدیث صدق تجد علی فیہ انی لارجو فی عفو اللہ، تے جے میں سچ بولاں تے مینوں رب دی رحمت امید ہے کہ اللہ مینوں معاف کر دوں گا۔ لا واللہ ما کان علی من عذر، میرا کوئی بہانہ نہیں، سواری کول سی، پیسے کول سی، ہتھیار کول، کوئی عذر نہیں میرے پلے۔ واللہ ما کنت اقوی ولا اسرع من حین تخلفت عنک، جدوں میں تواڈے نال نہیں گیا اینا مالدار میں کدی بھی نہیں سی، اینا طاقتور صحت مند ہی کدی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فقد صدق، آپ نے 82 جڑے نے وہ جویں مرضی، یہ سچا انہیں ٹھیک کیا۔ فقم